اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فعلیکم بالقرآن فإنہ شافع مشفع وماحل مصدق. من جعل القرآن امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار. مومنین کرام، قرآن کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری ہے اور ہمیں قرآن کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ روایات اور آیات کی روشنی میں ہم سب کی ذمہ داری قرآن کے حوالے سے آپ کی خدمت میں متعدد ذمہ داریاں بیان کی ہے. ان ذمہ داریوں میں سے ایک انتہائی اہم ترین ذمہ داری قرآن کو سمجھنا اور قرآن کو پڑھنا اور پھر آیات قرآنی اور آیات الہی پر عمل کرنا ہے. اور دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی قرآن پر عمل کرنے پر موقوف ہے. جو شخص یہ چاہے کہ وہ دنیا میں کامیاب ہو اور اس کے لیے خوشیاں نصیب ہو، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، عنایات الہی اس کو حاصل ہو، اور اسی طریقے سے قیامت کے عذاب سے، عقاب سے اور ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رہے، تو ان تمام کامیابیوں کو پانے کا طریقہ قرآن پاک پر عمل کرنا ہے. قرآن کتاب نجات ہے. جب تک ہم قرآن پر عمل نہ کریں، نہ ہمیں دنیا میں نجات ملے گی، نہ ہمیں آخرت میں نجات ملے گی. دونوں جہانوں کی کامیابی اور نجات عمل بقرآن پر موقوف ہے. چنانچہ سرور کائنات نے بارہا امت کی توجہ قرآن کی طرف مبذول کرتے ہوئے اور قرآن کو سمجھنے کی تاکید کرتے ہوئے اور قرآن پر عمل کرنے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا، یہ قرآن کتاب حیات ہے، کتاب نجات ہے. تم اپنی زندگی قرآن سے وابستہ رہو اور قرآن کی دامن کو تھامے رکھو. جب تم قرآن پر عمل کرو گے، تعلیمات قرآنی کو اپنے زندگی میں اس طریقے سے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرو گے کہ تمام واجبات کو بجا لاؤ گے، تمام محرمات سے اجتناب کرو گے، تو پھر قرآن تمہاری شفاعت کرے گا. قرآن ایک ایک منزل پر مجسم ہو کر آئے گا اور تمہیں قبر کے عذاب سے نجات دے گا، قیامت کے عذاب سے نجات دے گا، بارگاہ الہی میں تمہاری شفاعت کرے گا. اور پروردگار عالم قرآن کی شفاعت کی وجہ سے خلد بری میں اعلیٰ ترین عظیم ترین مقام عطا کرے گا. لیکن اگر قرآن سے منہ پھیر لیا گیا، قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کی گئی اور اس کی زندگی میں قرآن نہیں ہے، قرآن کو پس پشت اگر ڈال دیا جائے، تو سرور کائنات نے فرمایا پھر قرآن تمہاری شکایت کرے گا، اور شکایت کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ قرآن کی شکایت کرنے کی وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈال دے گا، اور پھر کفار و منافقین کے ساتھ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتے رہو گے. لہذا اگر تم چاہتے ہو جہنم کی آگ سے محفوظ رہے، خدا کی قہر اور عذاب سے محفوظ رہے، تو تمہیں تمام آیات پر عمل کرنا ہوگا. اگر آیات الہی پہ عمل کرو گے تو دنیا بھی تمہاری جنت بنے گی اور آخرت بھی تمہاری جنت بنے گی، اور تمہارے لیے قرآن پاک مجسم ہو کر شفاعت کرتے ہوئے ایک عظیم مقام پر تمہیں قرآن پاک پہنچا دے گا. یہ روایت اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے اور ہماری کتابوں میں بھی ہے، اور اصول کافی میں، بہار الانوار میں ہمارے بزرگ محدثین نے نقل کیا ہے. سرور کائنات نے فرمایا فعلیکم بالقرآن فإنہ شافع مشفع، کہ تمہاری زندگی قرآنی ہو، قرآن پر عمل کرنا اور قرآن کو سمجھنا تم سب کی ذمہ داری اور سب پر فرض ہے. اس کے بعد فرمایا فإنہ شافع مشفع، قرآن قیامت کے دن شفاعت بھی کرتا ہے اور خدا قرآن کی شفاعت کو قبول بھی کرتا ہے. وماحل مصدق، اور قرآن بارگاہ الہی میں شکایت بھی کرنے والا ہے. اگر قرآن پر عمل نہ کیا جائے،
تعلیمات قرآنی کو خدا ناخواستہ پامال کیا جائے تو قرآن بارگاہ الہی میں تمہاری شکایت کرے گا۔ پھر فرمایا من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، وہ شخص جس نے پوری زندگی آیات الہی پر عمل کیا ہے، قرآن کو اپنا امام قرار دیا ہے، قرآن کو اپنا رہنما قرار دیا ہے، قرآن کو اپنے لیے آئینہ حیات قرار دیا ہے، پیغمبر نے فرمایا قادہ الی الجنہ، اس شخص کی قیادت کرتے ہوئے، رہنمائی کرتے ہوئے، ہاتھ تھام کر قرآن اس کو بہشت میں پہنچاتا ہے، اس کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا کرتا ہے۔ لیکن اس کے مقابل میں فرمایا وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، اور جو قرآن کو پس پشت ڈال دیں اور آیات الہی پر اگر عمل نہ کریں تو پھر قرآن اس کی شکایت کرتا ہے اور اس کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، دو حالت سے باہر نہیں ہے، یا قرآن ہماری شکایت کرے گا یا جو ہے قرآن ہماری شفاعت کرے گا۔ شفاعت اس صورت میں ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن پر عمل کریں، قرآن کو آئین حیات اور ضابطۂ زندگی قرار دیں۔ اس صورت میں قرآن ہماری شفاعت کرتا ہے، قرآن ہمیں نجات دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں سب سے پوچھوں گا کہ میں نے تمہارے پاس قرآن دے کے گیا ہوں، قرآن آئین حیات تمہارے ہاتھ میں تھما کے گیا ہوں، آیا تم نے قرآن پر عمل کیا یا نہیں؟ خدا کی طرف سے مجھ سے بھی سوال ہوگا کہ میں نے کس قدر قرآن کو سمجھایا، پیغامات الہی کو پہنچایا اور تمہاری زندگی کو قرآنی بنایا۔ لہذا خدا مجھ سے بھی پوچھے گا اے اللہ کے حبیب، کیا آپ نے میرے کلام کو پہنچایا، قرآن لوگوں تک پہنچایا؟ مجھ سے بھی سوال ہوگا، لہٰذا میں بھی خدا کی بارگاہ میں مسئول ہوں اور خدا مجھ سے پوچھے گا کیا آپ نے میرے پیغامات کو، تعلیمات قرآنی کو اپنی امت تک پہنچایا؟ اور پھر تم سے بھی سوال ہوگا کہ آیا تم نے قرآن پاک کی آیات پر عمل کی، کس قدر تم نے قرآن کو سمجھا، کس قدر قرآن کے اوپر عمل کیا؟ لہٰذا تم بھی خدا کی بارگاہ میں مسئول ہو، میں بھی خدا کی بارگاہ میں مسئول ہوں۔ اگر اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں سرخ رو کرنا ہے تو تمہیں آیات الہی کو سمجھنا ہوگا، آیات الہی پر عمل کرنا ہوگا۔ تمہاری نجات اس صورت میں ممکن ہے کہ تم قرآن کو سمجھے اور قرآن پر عمل کرے۔ یہ سرور کائنات کا فرمان ہے، یا معشر القراء اتقوا اللہ فیما حملکم من کتابی فانی مسئول وانکم مسئولون، انی مسئول عن تبلیغ الرسالہ وما انتم فتسألون ما حملتم من کتاب اللہ و سنتی۔ فرمایا مجھ سے سوال کیا جائے گا، آیا آپ نے شریعت کا پیغام الہی، پیغام قرآنی تمام بشر کو آپ نے پہنچایا اور حق تبلیغ ادا کیا؟ مجھ سے یہ سوال کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے تم سب سے سوال ہوگا وہ پیغام جو رسول اللہ نے پہنچایا ہے، آیا اس پیغام پر عمل کیا ہے، اپنی زندگی کو قرآنی بنایا ہے؟ چنانچہ سورہ مبارکہ فرقان میں آیا ہے، نہ تنہا قرآن شکایت کرے گا، خود سرور کائنات جو پوری اولین اور آخرین کے لیے بزرگ ترین وسیلہ نجات ہے، امام باقر علیہ السلام کو فرمانا ہے قیامت کے دن ہر انسان پیغمبر کی شفاعت کا محتاج ہوگا۔ ما من احد الا ہوا محتاج الی شفاعت جدنا رسول اللہ، تمام انسان میرے جد رسول اللہ کی شفاعت کا محتاج ہے، لیکن وہ ہستی جو قیامت کے دن سب سے زیادہ شفاعت کرنے والی ذات ہے، قرآن پاک کی صریح آیت سورہ فرقان کی آیت ہے، پیغمبر بارگاہ الہی میں اپنی امت کی شکایت کرے گا، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میرے پروردگار میں نے امت کو قرآن دے کے آیا تھا، اہل بیت ان کو دے کے آیا تھا، اور میں نے قرآن کی عظمت، اہل بیت کی امامت، اہل بیت کی ولایت سے ان کو آگاہ کیا تھا، لیکن پروردگار میرے بعد میری امت نے نہ تعلیمات قرآنی پہ عمل کیا ہے، نہ آل محمد کی تعلیمات پر عمل کیا ہے، لہٰذا پیغمبر ہماری شفاعت کرنے کے بجائے شکایت کرے گا اگر ہم قرآن کی آیات پر عمل نہ کریں۔ لہٰذا مومنین کرام، اگر ہم قرآن کی شفاعت چاہتے ہیں، پیغمبر کی شفاعت چاہتے ہیں، اہل بیت کی شفاعت چاہتے ہیں، تو اس کا واحد جو ذریعہ ہے وہ قرآن پر عمل کرنا ہے، تعلیمات قرآنی، تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنا ہے۔ یہی ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی بزرگ ترین وسیلہ سعادت اور وسیلہ نجات ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے خدایا ہمیں آیات قرآنی پر عمل کرنے کی، تعلیمات اہل بیت پر عمل کر کے دونوں جہانوں میں خدایا سرخ روح ہونے کی، پیغمبر کے حضور میں خدایا ہمیں سرخ روح ہونے کی توفیق عطا فرما۔
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.